वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिबुल इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमेरिका आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन में वालिदैन और बच्चों को अलग ना करने का सदारती हुक्मनामा जारी, वाशिंगटन में कानून साजों का रद्दअमल और अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ के कमीशन से काउंसिल से दस्तबरदारी बाकी दुनिया के लिए क्या मानी रखती है। और प्रोग्राम में मज़ीद किन मौज़ूआत पर बात होगी, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। You can show a critique. हॉलीवुड में मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को बेहतर करने की कोशिश, मुस्लिम ऑस्कर अवार्ड्स। थोड़े पानी के साथ पाकिस्तान में कम पानी से ज्यादा काश्तकारी के तरीके I was 9 when my और खुदकुशी के बढ़ते वाक़यात पर काबू पाने के लिए क्या इक़दामात ज़रूरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत गैर कानूनी तौर पर अमेरिका की सरहद अबूर करने के इल्ज़ाम में मुकदमात का सामना करने वाले वालिदैन और इनके बच्चों को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जाएगा। ये अपनी मुद्दत सदारत के 17 माह में पहली बार है कि सदर ट्रंप ने अपने किसी अहम पॉलिसी फैसले को वापस लिया हो। इस हुक्मनामे पर वाशिंगटन से आने वाले रद्दअमल की तफसीलात के साथ नीलोफर मुगल हमारे साथ हैं। जी नीलोफर, वाशिंगटन में क्या कहा जा रहा है इस बारे में? ट्रंप का ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स रहनुमा और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से तनकीद के बाद सामने आया है, लेकिन इंसानी हकूक़ के हवाले से इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है कि सदर ट्रंप का ये जो मुतबादिल मंसूबा है इसके तहत यानी वो बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के साथ डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे जब तक कि उनके वालिदैन के मुस्तक़बिल का फ़ैसला नहीं हो जाता। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये इतनी जल्दी अभी अपने वालिदैन से मिल भी नहीं पाएंगे और आज जुमेरात के दिन अरकान कांग्रेस जो हैं वो इमिग्रेशन इस्लाहात के हवाले से कुछ वोट भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कलम की एक जुम्बश से मुझे खानदानों को जुदा करने के मनाजिर और एहसास अच्छे नहीं लगे। अमरीकी सदर ने एक ऐसे अमल को रोक दिया है जिसके बारे में चंद रोज पहले तक उनका कहना था कि वो इसे तब्दील करने का इख्तियार नहीं रखते। वो कई हफ्ते कांग्रेस से मुतालबा करते रहे कि वो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने वाले जेर हिरासत वालिदैन से बच्चों को जुदा करने का कोई मुतबादिल तलाश करें। डेमोक्रेट्स का कहना है कि सदर इस फैसले को किसी भी वक्त तब्दील करने का इख्तियार रखते थे। जब सदर ने कहा कि ये इक़दामात उनका काम नहीं तो वो सच नहीं कह रहे। हकीकत ये है कि उन्होंने अपनी इंतजामिया बनाई है, उन्होंने अदम बर्दाश्त की पॉलिसी बनाई जो हमारे मुल्क के लिए बाइसे शर्म है। ये हमारी तारीख पर धब्बा है, इससे ये छोटे बच्चे और उनके खानदान मुतासिर हुए हैं। एक दिन कबल सदर ने कहा था कि उनके पास महदूद ऑप्शंस हैं। इस बड़े बहरान से निपटने के लिए हमारे पास 2 पॉलिसीज ऑप्शंस हैं। हम वस्ती अमेरिका से सरहद पर आने वाले गैर कानूनी तारिक वतन खानदानों और बच्चों को रिहा कर दें या हम वालिदैन को गैर कानूनी दाखिले पर गिरफ्तार कर लें। लेकिन अवामी राय उनके खिलाफ रही। ज्यादातर खवातीन पर मुश्तमिल लोगों का कहना है कि वो इस पॉलिसी की हिमायत नहीं करते। खवातीन ही हैं जो आइंदा कांग्रेशनल इंतखाबात में अहम वोटर्स हैं। अब सबकी नजरें कांग्रेस पर जमी हैं जहां पर कानून साज इमिग्रेशन इस्लाहात के लिए एक कदामत पसंद ऑप्शन पर गौर करेंगे जिसके मंजूर होने का इम्कान कम ही है। और ये बिल सदर के अपने 4 नुकाती इमिग्रेशन मंसूबे पर मबनी है। ये वो बिल है जिसकी सदर हिमायत करते हैं। ये वो बिल है जो कानून बन सकता है। सवाल ये होगा कि क्या लोगों की तरजीह सियासत है या वो लोग हैं। सदर ट्रंप और रिपब्लिकन क़यादत इस बिल को मंजूर कराने के लिए हर वोट के लिए लड़ रहे हैं। इस बिल से तारिकीन वतन के एक दूसरे ग्रुप को एक मुस्तकिल हैसियत मिल जाएगी, यानी वो लोग जो छोटी उम्र में बगैर दस्तावेज के अमरीका लाए गए। अगर ये बिल ऐवान ज़ेरी में काफ़ी वोट हासिल कर लेता है तो सेनेट में इसकी मंजूरी के इम्कानात कम ही हैं। इसका मतलब ये है कि मुमकिन है कि इमिग्रेशन मसले का तवील मुद्दती हल कानून बनने के लिए सदर की मेज़ पर पहुँच ही ना पाए। और साकिब, ख़ानदानों के मिलाप के हवाले से ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है सदर ट्रंप ने इस पर दस्तखत तो कर दिए हैं, लेकिन वो कांग्रेस पर जोर दे रहे हैं कि वो इमिग्रेशन इस्लाहात के हवाले से अपनी कोई जो पॉलिसी है उसे जामे बनाए और अमेरिका और मेक्सिको के सरहद पर दीवार तामीर करने के लिए $25 बिलियन की जल्दी मंजूरी दे। जी साकिब। नीलोफर मुगल हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नीलोफर फॉर दीज अपडेट्स।
اور صدر ٹرمپ کے اس حکم نامے کے بعد میکسیکو کی سرحد پر واقع امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر میکیلن سے بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے، جہاں غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہونے والے تارکین وطن کا سب سے بڑا پروسیسنگ سینٹر واقع ہے۔ مقامی لوگوں نے اس حکم نامے پر ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ کچھ نے اسے خوشائند عمل قرار دیا ہے تو کچھ نے کہا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو انصاف دلانے کی ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ اچھا ہے لیکن دیر سے کیا گیا ہے۔ بہت سے خاندانوں کو ایل سلوڈور اور دوسری جگہوں پر واپس بھیج دیا گیا ہے، جبکہ ان کے بچے ابھی یہی ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے۔ اور دوسری طرف امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل پر دوغلے پن کا الزام عائد کرتے ہوئے اس سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد بھی امریکہ کو تنقید کا سامنا ہے۔ امریکہ کا UNHCR سے علیحدگی کا اعلان اقوام متحدہ کی طرف سے اسرائیلی فورسز کے فلسطینیوں پر مظالم کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کی کوششوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ 19 مئی کو انسانی حقوق کی کونسل میں اس سلسلے کے ووٹ کو امریکہ نے ویٹو کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے 16 مئی کو امریکی سفیر نکی ہیلی نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے بھی واک آؤٹ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کا کمیشن برائے انسانی حقوق 47 ممالک پر مشتمل ہے، جن میں سے کئی ممالک پر امریکہ خود تنقید کرتا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے چین، کیوبا، وینزویلا، برونڈی اور کانگو کا نام لے کر ان پر انسانی حقوق کے معیار قائم نہ رکھنے اور کونسل کی ممبرشپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اور امریکہ کے تجارتی محاذ پر شروع کی گئی جنگ بھی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کینیڈا، یورپی یونین اور چین کے بعد بھارت نے بھی امریکہ پر کئی درآمدی اشیاء پر جوابی محصولات عائد کر دیے ہیں، جن میں چنوں پر 60% اور دالوں پر 30%، جبکہ جھینگوں پر 15% اضافہ کیا گیا ہے۔ مارچ میں صدر ٹرمپ کی طرف سے اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات پر محصولات عائد کیے گئے تھے، جس سے بھارت پر بھی اثر پڑا تھا اور بھارت نے اس سلسلے میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سے بھی شکایت کی تھی۔ اور دنیا میں بہت سے مسلمان ہالی ووڈ میں مسلمانوں اور اسلام سے متعلق پیش کیے جانے والے دقیانوسی خاکوں سے ناخوش ہیں، لیکن مسلم پبلک افیئرز کونسل نامی ایک نان پروفٹ تنظیم نے احتجاج کرنے کے بجائے فلم سازوں سے رابطہ کرنے کے لیے ایک ہالی ووڈ بیورو تشکیل دیا ہے۔ یہ تنظیم ایسے افراد کو بھی مسلم آسکرز سے نوازتی ہے جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ مسلم آسکرز ہے کیا۔ The prisoner we snatched last night is a courier for Imam Yasid Khalil. ہالی ووڈ کی بہت سی فلموں میں مسلمانوں کو اکثر اوقات دہشت گردوں یا دوسرے مجرموں کے طور پر دکھایا جاتا ہے، لیکن مسلم پبلک افیئرز کونسل کا کہنا ہے کہ یہ نہ درست ہے اور نہ ہی منصفانہ۔ You can show a critique. آپ کسی کلچر پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اسے اسٹیریوٹائپ نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ سچائی کا ایک دانہ لے کر اسے پوری آبادی پر لاگو کر دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں درست معلومات بتائی جائیں۔ مسلمانوں کے بارے میں منفی اور دقیانوسی خاکوں کو تبدیل کرنے کے لیے یہ تنظیم ہالی ووڈ کے اداکاروں، پروڈیوسرز اور فلم سازوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے اور ان فلم سازوں کو ایوارڈز بھی دیتی ہے جو اس حوالے سے تبدیلی لا رہے ہیں۔ یہ مسلم آسکر کی طرح ہے، ہم اس کو جرت اور ضمیر کی آواز کا نام دیتے ہیں اور ہماری جدوجہد اسی چیز کے لیے ہے۔ ضمیر کی آواز کو تخلیق کرنا یہ کہہ کر کہ میں قربانی کا بکرا بن جاتا ہوں، دقیانوسی کردار ادا کر کے اس سے مجھے بہت سے پیسے ملیں گے، یہ تخلیقی کام نہیں۔ تخلیقی کام تو یہ ہے کہ آپ مسئلے کی پیچیدہ نوعیت پر کام کر کے بھی کامیابی حاصل کریں۔ گزشتہ 27 برس سے یہ تنظیم ایسے افراد اور پروجیکٹس کو میڈیا ایوارڈز دے رہی ہیں جو ڈائیلاگ اور تبدیلی کی خاطر دقیانوسی تصورات کی مخالفت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وی دی پیپل نامی آرٹ کیمپین اور اس کی تصویریں۔ یہ ایک ایسی مہم ہے جو ہم نے تضاد اور تفریق کے زمانے میں تشکیل دی تھی۔ مخصوص شناختوں کو کئی ماہ تک بے عزتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے محسوس کیا کہ ان کو اٹھانا ضروری تھا جنہیں گرایا گیا۔ اور یہ مس مارول ہے، جرسی سٹی کی سپر ہیرو۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ کردار جرسی شہر اور اسلام سے تعارف کا واحد ذریعہ ہے۔ رواں سال اس تنظیم نے 3 ایسے لوگوں کو ایوارڈ سے نوازا ہے جو تنوع، معاشی انصاف اور یکجہتی کو فروغ دے رہے ہیں، اور دوسرا ایوارڈ جوشوا سفٹل کو ملا جو دی سیکریٹ لائف آف مسلمز کی تخلیق کار ہیں، اور لینا خان جو دی ٹائیگر ہنٹر نامی فلم کی ڈائریکٹر ہیں جو امریکی خواب کے لیے کوشاں ایک انڈین مسلمان کی کہانی پر مبنی ہے۔
उम्मीद है कि ये अवार्ड्स मुसलमानों के बारे में गलत नजरियात को सामने लाने में मदद करेंगे और फिल्मों और टीवी पर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में सच पर मबनी कहानियों में इजाफा करेंगे। दीना मुफ्तती के साथ शहनाज नफीस, उर्दू VOA। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से आने वाली खबरों के बाद उन्होंने ये मामला मुतल्लिका अमरीकी अहदेदारों के सामने उठाया है। खबर की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया के दीगर हिस्सों में रूनमा होने वाले अहम वाक़यात के बारे में बरवक्त मालूमात हासिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान में कम पानी से ज़्यादा ज़रूरी पैदावार कैसे हासिल की जा सकती है, कुछ तरीके आपको बताएंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। और खुदकुशी से जुड़े मनफी रवैयों को ख़त्म करना क्यों ज़रूरी, जानेंगे आज के हेल्थ सेगमेंट में। लेकिन पहले आज का वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ अहम खबरें। आज भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आम शहरियों समेत एक अखबार के मुदीर के कत्ल के खिलाफ हड़ताल की गई। हड़ताल की कॉल जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप की जानिब से दी गई थी, जिसका मकसद 3 नौजवान लड़कों समेत राइजिंग कश्मीर नामी अखबार के मुदीर सैयद शुजात बुखारी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करना था। इस मौके पर सड़कें वैरान नजर आईं, स्कूलों और कॉलेजों समेत मकामी मार्केटें भी बंद रहीं। सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक शुमाली कोरिया ने बुध से यूनिसेफ के ताउन से प्योंगयांग स्टेट में सेहत आमा का सर्वे शुरू किया है। शुमाली कोरिया के सरकारी खबर रसां इदारे की जानिब से मुहैया की गई वीडियो में, जिसकी दीगर ज़राए से तस्दीक नहीं की जा सकी, यूनिसेफ के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत दीगर गैर मुल्की वफूद को सर्वे की इब्तदाई तकरीब में शिरकत करते देखा जा सकता है, जिसमें वो बच्चों की सेहत के मुआयने के दौरान ली गई तस्वीर को देख रहे हैं। शुमाली कोरिया पर पाबंदियों के बायस अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रियासत को इमदाद की फराहमी महदूद है। तकरीबन 300 फिलिपीनी लड़कों ने जुमेरात को मनीला की सड़कों पर गो स्केट बोर्डिंग डे मनाने के लिए बड़ी तादाद में स्केट बोर्डिंग की, ताकि इस मशगले से मुंसलिक मनफी तासुर को दूर किया जा सके। मनीला ने इस त्यौहार में साल 2011 से शिरकत की है, जिसे स्केट बोर्डिंग कंपनियों की बैन अक़वामी तंजीम ने शुरू किया था। इस त्यौहार से शौकीन हजरात को महफूज और खुले अंदाज में स्केटिंग करने का मौका मिलता है, क्योंकि इस दौरान सड़कों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। दरियाओं में पानी की किल्लत, बारिश का जमकर ना बरसना और ज़ेर ज़मीन आबी सतह में कमी पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल में सरफहरिस्त है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक खरीफ की फसलों की बवाई के लिए पानी की मिकदार इस वक्त ज़रूरत से 42% तक कम है, और इसका असर सिर्फ किसान पर नहीं, हर दस्तरखान पर पड़ सकता है। एक तरीका का जिससे पानी के इस्तेमाल में कमी और साथ में ज़रूरी पैदावार में इजाफा मुमकिन है, वो है ड्रिप इरीगेशन। इसी के बारे में देखते हैं लाहौर से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के 5,43,40,000 एकड़ रकबे को हमेशा पानी की ज़रूरत रहती है। इस ज़राई रकबे को तर रखने के लिए कहीं नहरी पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ज़ेरे ज़मीन आबी वसाइल ब्रुए कार लाए जाते हैं। लेकिन कभी वाफिर मिकदार में मिलने वाला पानी गुज़िश्ता कुछ सालों में कम से कम तर होता जा रहा है। हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो इसी तरह हमारी खुराक की ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही हैं। हमारे डिपार्टमेंट का एक ही बेसिक मोटिव है कि हम थोड़े पानी के साथ ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हासिल कर सकते हैं।
محکمہ زراعت کے زیر نگرانی چلنے والے ادارہ برائے واٹر مینجمنٹ میں کسانوں کو جدید طریقے اپنانے کے بارے میں مفت تربیت دی جاتی ہے تاکہ غیر ہموار کھیتوں کو پانی دینے سے لے کر فصلوں کی بوائی اور کاشت تک کے عمل میں پانی کے ضیاع پر قابو پایا جا سکے۔ سب سے پہلے جو ہے واٹر کورسز کی امپروومنٹ شروع کی، کھالوں میں جو پانی ضائع ہوتا ہے اس کو ہم سیو کر لیں۔ ہم آج کل پروڈکشن پر ڈراپ آف واٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ڈرپ کا لفظ ہے، پتہ چلتا ہے کہ قطرہ قطرہ آبپاشی، تو یہ قطرہ قطرہ آبپاشی پودے کو جڑ میں پانی اس کی ضرورت کے مطابق دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کھاد بھی ڈیلی کی بنیاد پہ اس کو دی جاتی ہے، جس سے پودا بہتر نشو و نما پاتا ہے اور اس سے اس کی فصل، اس کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کھاد کی بھی بچت ہوتی ہے، پانی کی بھی بچت ہوتی ہے۔ پانی پہلے بہت زیادہ مقدار میں لگتا تھا، 1 ایکڑ کو 3-3 4-4 گھنٹے پانی لگ جاتا تھا، لیکن جب سے یہ ڈیپ ایریگیشن ہم نے لگائی ہے، پانی زیادہ سے زیادہ ہم آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ لگاتے ہیں۔ اس کے لیے لیبر بھی زیادہ ہونی چاہیے، اس کی سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے تھوڑی بہت کہ کس طرح کا اس کا کام کرنا ہے۔ ڈرپ نظام آب پاشی لگانے میں 1.5 سے 2 لاکھ روپے فی ایکڑ لاگت آتی ہے، جس پر حکومت پاکستان ورلڈ بینک کی معاونت سے 60% سبسڈی دے رہی ہے۔ ساتھ ہی اس نظام کو چلانے کے لیے پیٹرول یا ڈیزل کا خرچہ نہ آئے، حکومت نے ہی 80% سبسڈی سولر پینلز کی مد میں بھی دی، لیکن کسانوں کے تحفظات اب بھی موجود ہیں۔ اس کی پروڈکشن فی ایکڑ جو ہے وہ پہلے ہماری ہوتی تھی 4 دن کے بعد 200 kg 250 kg فی ایکڑ، ابھی اس سے ہمیں دوسرے دن مل رہی ہے 300 kg۔ اس میں ہمیں جو مشکل آ رہی ہے وہ اس کی مارکیٹنگ کی چیزوں کی آ رہی ہے کہ چیزیں تو ہم نے پیدا کر لی ہیں لیکن اس کی مارکیٹنگ پرائز جو اچھی نہیں مل رہی ہے۔ پنجاب کے 37,000 ایکڑ رقبے پر ڈرپ نظام آبپاشی کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں کسانوں اور زمینداروں کی اکثریت ناخواندہ ہے، جنہیں اس جدید نظام کی جانب لانے میں وقت درکار ہے۔ اور آج دنیا بھر میں چوتھا ورلڈ یوگا ڈے منایا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے دہرادون میں 50,000 لوگوں کے ساتھ یوگا ڈے منایا۔ یوگا کے فائدوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک تخلیقی، پرسکون اور مطمئن زندگی گزارنے کے لیے یوگا ایک راستہ ہے جو پریشانیوں اور ذہنی دباؤ سے بھی نجات دیتا ہے۔ اور امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کی رپورٹ کے مطابق پہلے کی نسبت لوگ اب خودکشی کی جانب زیادہ مائل ہو رہے ہیں۔ تاہم یہ صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں، کیونکہ ہر 40 سیکنڈ میں دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خودکشی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ماہرین رائے دیتے ہیں کہ خودکشی سے بچنے کے لیے اہم نکتہ یہ ہے کہ ذہنی بیماری اور خودکشی سے جڑے منفی رویوں کو ختم کیا جائے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آج کی ہیلتھ رپورٹ۔ میں 9 برس کی تھی جب میرے والد نے خودکشی کی۔ اس دن میرے بچپن کے ساتھ ساتھ میرا احساس تحفظ بھی رخصت ہو گیا۔ ڈورتھی پا آرلنگٹن کے اس قبرستان میں اپنے والد کی قبر کے سامنے کھڑی ہیں جو جنگ میں ہلاک ہونے والے ہیروز کے لیے مختص ہے۔ میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ لوگ خودکشی کرنے والوں پر بزدلی کا ٹھپا نہ لگائیں، کیونکہ میرے والد بہادر تھے، انہوں نے جنگ عظیم دوئم لڑی تھی۔ میرے خیال میں وہ بے بس ہو گئے تھے۔ ڈورتھی کی زندگی میں 50 برس بعد ایک اور زلزلہ آیا۔ سن 2012 میں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ میرے پاس اس کی ایک یادگار تصویر ہے جس میں اس کی مسکراہٹ دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ میرے خیال میں اپنی نیلی آنکھوں سے اس دنیا کو توجہ اور محبت سے دیکھ رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال 8 لاکھ افراد خودکشی کر لیتے ہیں، اور ان اعداد و شمار میں وہ بے شمار افراد شامل نہیں ہیں جو خودکشی کی کوشش کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر 40 سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی اپنی جان لے رہا ہے، لیکن خاندانوں، کمیونٹیز اور معاشروں پر اس کے اثرات کہیں گہرے ہیں۔ تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ اگر حکومت شراب نوشی اور منشیات کے استعمال سے متعلق پالیسیاں بنائے، اسلحے کے محفوظ استعمال کو یقینی بنائے، خودکشی سے جڑے منفی رویوں کو ختم کرے اور ڈپریشن کے مریضوں کی مدد کرے تو خودکشی کو روکا جا سکتا ہے۔ خودکشی ایسے بہت سے لوگوں کی زندگی میں چوتھے درجے کا انتہائی خطرہ ہے جنہیں ذہنی مسائل کا سامنا ہے، اور چوتھا سٹیج آخری سٹیج ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو دیگر امراض میں مبتلا ہیں اور جو ہو سکتا ہے کسی ذہنی مسئلے کا شکار نہ ہوں۔ اگر ہم سمجھیں کہ کسی شخص کو پریشانی لاحق ہے تو بلا توقف پوچھ لیں کہ کیا آپ کو خودکشی کا خیال آتا ہے۔ یہ خوشگوار گفتگو نہیں ہوگی، لیکن جنازے میں شرکت سے بہتر ہے۔ یہ میری امید ہے اور میں اسی خودکشی پر بات کر رہی ہوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو روکا جا سکتا ہے۔
ذہنی صحت کے ماہرین کہتے ہیں کہ ذہنی معائنہ مریضوں کو علاج کی طرف لے جا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ ڈپریشن سخت شکل اختیار کر لے۔ دیگر سفارشات میں ایسے سماجی عوامل کو بہتر بنانا ہے جو ذہنی صحت سے وابستہ ہیں، اور علاج کی سہولت کو ان لوگوں تک بھی لے جانا چاہیے جنہیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ کیرل پیرسن کے ساتھ سعدیہ اسد، اردو VOA۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ روس میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ مقابلہ میں جہاں ایک جانب چوٹی کے کھلاڑی نام کمانے کی کوشش میں ہیں تو دوسری جانب کچھ نوجوان افریقی کھلاڑی جنہیں منافع بخش کانٹریکٹس کا لالچ دے کر یہاں لایا گیا تھا، کہتے ہیں کہ میدان میں اترنے کے ان کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آئیوری کوسٹ سے آئے اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اس نے کھلاڑیوں کو بیرون ملک لے جانے والے ایک ایجنٹ کو $3,500 دیے، تاہم اس سے ماسکو ساکر کلب کا حصہ بنائے جانے کے تمام وعدے جھوٹے نکلے۔ ابتدا میں میرا ایک مینیجر تھا جس نے مجھے کہا کہ باوجود اس کے کہ افریقہ میں فٹ بال کا مستقبل اچھا ہے، بہتر ہوگا کہ میں یورپ میں قسمت آزماؤں، یورپی میدانوں میں کھیلوں اور شاید ایک دن میں دنیا کا بہترین کھلاڑی بن سکوں گا۔ اس نے مجھے ایسی بہت سی باتیں کہیں، بہت سی باتیں جو حقیقت نہ بن سکیں۔ آپ جوش و جذبے سے یہاں آتے ہیں اور جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں جو مینیجر نے وعدہ کیا تھا۔ پھر آپ 6 ماہ یا سال بھر کے لیے روس کی یخ سردی میں گھر تک محدود ہو جاتے ہیں اور فٹ بال کے میدان کی شکل تک نہیں دیکھ پاتے، تو آپ کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ آپ 5 میٹر تک سانس پھولے بغیر دوڑ نہیں پاتے اور پھر حقیقت آپ پر عیاں ہوتی ہے۔ ایسی حقیقت جس نے اسماعیل کو افسردہ اور ذہنی دباؤ کا شکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے جنوبی شہر کراسنوڈار کی مقامی ٹیم کے ساتھ ٹریننگ کا فیصلہ کیا، لیکن ایسا صرف اس وقت تھا جب تک ان کے سیاحتی ویزے کی مدت ختم نہیں ہو گئی۔ اس کے بعد ایک ایسے ملک میں جہاں کی زبان تک سے وہ ناواقف تھے، اسماعیل بالکل بے یار و مددگار ہو گئے۔ روس آنے کے 8 سال بعد اب اسماعیل بلیک سٹارز نامی ٹیم کے کوچ ہیں، جو انہوں نے افریقی فٹ بالرز کو فٹ رکھنے اور ان کی امیدیں روشن رکھنے کے لیے بنائی ہے۔ ہفتے کے کچھ دن نائجیریا سے تعلق رکھنے والے ارنسٹ ماسکو کے مضافات میں اسی ٹیم کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں۔ جب ہم افریقہ سے آتے ہیں تو ہماری عمریں 15، 16 اور 17 سال ہوتی ہیں، اور ہم پہلے درجے کی ٹیم کے ساتھ کھیلنے سے پہلے نچلے درجے کی ٹیموں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن شہریت نہ ہونے کے باعث ہمیں مواقع نہیں ملتے۔ روس کی پریمیئر لیگ کی ٹیمز باہر کے ممالک سے کھلاڑی بھرتی کر سکتی ہیں، لیکن نچلے درجے کی ٹیمز میں کھیلنے کے لیے روسی شہری ہونا ضروری ہے۔ درست ڈاکیومنٹس نہ ہونے کے باوجود ارنسٹ پریمیئر لیگ میں اپنی جگہ بنانے کے خواب کو پورا کرنے پر بضد ہیں۔ افریقی فٹ بالرز کی ٹریفکنگ کے خلاف کام کرنے والی چیریٹی تنظیم سولیڈیئر کے مطابق تقریباً 6000 افریقی نوجوان مغربی افریقی ممالک سے ہر سال یورپی کلب کی جانب سے کھیلنے کا خواب لیے گھروں کو چھوڑتے ہیں۔ حقیقت میں ان میں سے چند ہی کامیاب ہو پاتے ہیں۔ ماریاما ڈائالو کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ آج سوشل میڈیا پر نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسنڈا آرڈن کی وہ تصویر ٹرینڈ کر رہی ہے جو انہوں نے انسٹاگرام پر اپنی پہلی بیٹی کو جنم دینے کے بعد شیئر کی۔ جیسنڈا آرڈن سربراہ حکومت ہوتے ہوئے کسی بچے کو جنم دینے والی دنیا کی دوسری خاتون ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کی وزیراعظم بینظیر بھٹو دنیا کی وہ پہلی رہنما تھی جنہوں نے 1990 میں اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران اپنی بیٹی بختاور کو جنم دیا تھا۔ عادل نجم نے یہ تصویر اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کی، جسے دنیا بھر میں بہت دیکھا جا رہا ہے۔ اور آج دنیا بھر میں ورلڈ سیلفی ڈے بھی منایا جا رہا ہے، تو آپ ایک سیلفی لیجئے اور ہم سے شیئر کیجئے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، یا پھر ہمیں ٹیگ کریں ہمارے ٹویٹر ہینڈل @urduvoa پر۔ آج کے لیے ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔